مال کے لیے نہیں اٹھے، اٹھے تو نظام مصطفیٰ کے لیے اٹھے۔ امام نے دین کے پرچم کی بلندی چاہی، اس کو سر بلند رکھنے کے لیے باطل کی راہیں مسدود کرنے، مسدود کا مطلب بند کرنے کے لیے اٹھے۔ قیامت تک اب کوئی یزید پنپ نہیں سکتا، اب کوئی باطل پنپ نہیں سکتا۔ شور کر سکتے ہیں مگر اسوہ حسینی ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی امام پاک کی تقلید کرتے ہوئے مجاہد اٹھیں گے اور سرکوبی کر دیں گے باطل کی۔ امام نے ثابت کر دیا میں وہ انقلاب بپا کروں گا جو دین کی زندگی بنے گا۔ گلشن اسلام کو خزاں اپنا شکار کرنا چاہتی ہے، میں اپنا خون دے کر اس گلشن کی آبیاری کروں گا، ایسی آبیاری کی کہ آج بھی گلشن اسلام لہرا رہا ہے اور اس میں لہلہاہٹ ہے، تو یہ ان کے خون کی برکت ہے۔ وہ مسلمانوں کے محسن ہیں، وہ انسانوں کے محسن ہیں، وہ امن کے محسن ہیں، وہ صداقت کے محسن ہیں۔ ہم سب ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی ذات اس لائق کہ انہیں سلام کیا جائے۔ جو اعتراض کرتے ہیں وہ پہلے دین سیکھیں، اپنے آپ کو پہچانیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ امام کا مرتبہ کیا ہے۔ امام کو نہ پہچان کر ایسی باتیں کرنا یہ ان لوگوں کی بدبختی ہے، امام کی عظمت میں تو روز بروز اضافہ ہوگا، یہ ان کو نیچا کر سکتے نہیں۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر امام حق پر تھے تو ان کی مدد کیوں نہ ہوئی؟ یہ بھی اعتراض آتا ہے، امام اگر حق پر تھے تو ان کی مدد کیوں نہ ہوئی؟ قرآن میں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے، ہمارے ذمے۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ بات لی ہے کہ مومنوں کی ہم مدد کریں گے، تو امام مومن تھے بلکہ مومنوں کے سردار، پھر ان کی مدد کیوں نہ ہوئی؟ ایک صاحب کہتے ہیں امام اتنے بڑے ولی، سید الاولیاء حضرت علی کے بیٹے جو قاسم ولایت ہیں، تمام سلسلے حضرت علی تک پہنچتے ہیں، تو حضرت علی شہنشاہ ولایت ہے، تو ان کے بیٹے اتنے بڑے ولی، جنت کے نوجوانوں کے سردار، انہوں نے کوئی کرامت کیوں نہیں دکھا دی؟ ٹھوکر مارتے پانی کا چشمہ جاری ہوتا، بادلوں کو حکم دیتے وہ برستے پانی مل جاتا، آندھی کو حکم دیتے وہ یزیدی لشکر کو اڑا کے لے جاتی۔ امام نے کوئی کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ وہ ان سارے یزیدیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے اور کسی طرف نکل جاتے بچ کے۔ لوگوں نے اسی کو کرامت سمجھ لیا کہ ان کو پانی مل جاتا، وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ جاتے، جان بچا لیتے۔ طائف میں جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا، نبی پاک نے معجزہ دکھایا تھا؟ آپ کا جسم اقدس اتنا لہو لہان ہو گیا تھا کہ خون بہ بہ کر آپ کی مبارک جوتیوں میں جمع ہو گیا۔ یہی دعا کی تھی، یا اللہ یہ قوم نہیں جانتی، ان کو ہدایت دے۔ ارے میدان امتحان میں کرامت نہیں، کردار دکھایا جاتا ہے۔ امام چاہتے تو اس وقت پانی بھی ملتا، امام چاہتے تو بادل بھی برستے، امام چاہتے تو آندھی بھی آتی اڑا کے لے جاتی، مگر امام نے بتا دیا اس دین کی خاطر میرے نانا جان نے تکلیفیں اٹھائیں، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، ثابت قدمی کا۔ چنانچہ ابو طالب کا واقعہ آپ سنتے ہیں، جب سارے خاندان قبیلے جمع ہو کر آ گئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، حضور نے کیا کہا تھا؟ میرے دائیں ہاتھ پر لا کر سورج، بائیں ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دے، میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ تو شجاعت رسول کا مظہر کوئی کمزوری دکھاتا تو پھر یہ بات نہ ہوتی۔ امام نے ثابت کر دیا، زخموں سے چور چور ہونا گوارا کر لوں گا، مگر دین کے معاملے میں لچک کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں ان کی مدد کیوں نہ ہوئی؟ بلا شبہ ان کی مدد ہوئی۔ اللہ نے وعدہ کیا مومنوں کی مدد کرنے کا، وہ تو مومنوں کے سردار تھے، ان کی مدد ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
اور کیسے مدد کرے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ دل ہلا دینے والے، لرزا دینے والے مصائب میں امام اور آپ کے رفقا کا ثابت قدم رہنا یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ ہاں، امام نے کرامتیں بھی دکھائیں، امام نے جرأت بھی دکھائی، مگر الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ، حق پر ثابت قدم رہنا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر امام نے وہ کرامت دکھائی ہے جس کو کرامت بھی سلام کرتی ہے۔ یہ جتنے شبے ظاہر کرتے ہیں نا، ان کے اندر شبے ہیں، امام میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ جتنے احتمال ہیں وہ ان کے اندر ہیں، امام تو بہت عظیم ذات ہے، ان کے بارے میں ہمیں کوئی شبہ اونچی گئی ہے نہیں۔ یہ میں نے آپ کو جھلک دکھائی، صرف جھلک دکھائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یزید ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ اعتراضات کے جواب دے دوں پھر واقعے پہ آتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یزید ذمہ دار، بڑا رشتہ ہوگا ان کا خاص اس سے، کوئی خاص تعلق ہوگا۔ کہتے ہیں نا اندر سے آنتیں بول رہی ہیں، کوئی تعلق ہوگا نا اندر کے۔ نہیں جی، یزید ذمہ دار نہیں ہے، ابن زیاد ذمہ دار ہے، شمر خولی یہ ذمہ دار ہے، عمر بن سعد ذمہ دار ہے، یزید نہیں۔ تو ابن زیاد کو لگایا کس نے تھا؟ تاریخ کامل ابن اسیر اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے، عربی میں میرے پاس اصل موجود ہے، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، تاریخ کامل ابن اسیر، اس میں یہ بات موجود، ابن زیاد کا اپنا بیان، اس نے کہا مجھے یزید نے کہا تھا تجھے امام کو قتل بھی کرنا پڑے تو کر، یہ اس کا ابن زیاد کا بیان موجود ہے۔ اچھا، اگر تم کہنا چاہتے ہو کہ ابن زیاد نے قتل کیا، یزید کا دخل نہیں، تو یزید نے ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی؟ کتابوں میں موجود ہے، اس نے اس کو انعام دیا۔ یزید کو بری الذمہ قرار دینے والوں، تم چاہتے ہو کسی طرح یزید کو نکال دیں؟ بیعت کا مطالبہ کس نے کیا تھا؟ قتل کا حکم کس نے دیا تھا؟ سروں کو، عورتوں کو گلیوں بازاروں میں پھرایا جانا، امام کے سر انور کی بے حرمتی، امام کے سر انور کو چھڑی مارنا، پھر کربلا کے بعد مدینے پر حملہ کرنا، 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے گئے، مدینہ منورہ کی رہنے والی پاک دامن عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، 10,000 افراد مدینہ میں قتل کیے گئے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں پگھلائے گا۔ اور حدیث موجود، حضور فرماتے ہیں جو میرے ایک بال کو تکلیف دے گا اس پر دوزخ لازم ہو جائے گی، جنت حرام ہو جائے گی۔ فرمایا جو میرے ایک بال کو تکلیف دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل مدینہ کے ساتھ، پھر اسی یزید کے حکم سے کعبے پر حملہ ہوا، پتھر مارے گئے، کعبے کو آگ لگی، اس کا غلاف جلا، اس کی چھت جلی۔ 3 سال اس نے حکومت کی، سیاہ کارنامے اس کے بھرے ہوئے، 36 سال کی عمر میں، اور اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے 38 سال کی عمر میں یہ مر گیا، مگر ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ آج اس کی محبت میں کوئی اپنے بیٹے کا نام غلام یزید رکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی عاشق یزید نام رکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کے نام سے خادم یزید، فدائے یزید کبھی سنا؟ مگر کسی گلی میں چلے جاؤ، غلام حسین ایک نہیں سینکڑوں ملیں گے، عاشق حسین ملیں گے، خادم حسین ملیں گے۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ قاتلین حسین کو انعام دینا کیا یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے؟ کہتے ہیں یزید نے کہا اگر میں وہاں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا، تو تو کہیں اتنی دور بیٹھا تھا کہ پہنچ نہیں سکتا تھا، پیغام نہیں بھیج سکتا تھا؟
یہ ساری باتیں یزید کو بچا سکتی نہیں. یہ جو یزید کو بچانے والے ہیں اس کو تو نہیں بچا سکیں گے, اپنا آپ اور تباہ برباد کر لیں گے. لیکن یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے بارے میں بدگمانی کرنے پر بھی پکڑ ہو جائے گی. الحمدللہ ہم حسینی ہیں, ہم یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں حسینی رکھنا. یہ بات اسی کراچی شہر کی ہے. ایک مرتبہ لیاقت آباد, ایک مرتبہ کیماڑی. ایک جلسے کا میں گواہ ہوں, دوسرے میں نہیں تھا, لیکن یہ 2 مرتبہ واقعہ ہوا. میرے والد صاحب قبلہ تقریر فرما رہے تھے. ایک شخص نے اٹھ کے یزید کی حمایت میں کہا یزید جنتی ہے, بخاری میں لکھا ہے. وہ پڑھا ہوا تو تھا نہیں کہ اس کو بخاری میں دکھاتے. میں نے پورا جواب لکھا ہے اس کا, والد صاحب کی کتاب امام پاک اور یزید پلید میں جواب موجود. اس سے کیا بات؟ والد صاحب نے کہا ادھر آپ فیصلہ کرتے ہیں, تو نے جلسے کے بیچ میں بولا ہے نا, ابھی فیصلہ کرتے ہیں. میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میرا حشر امام علی مقام سیدنا حسین بلکہ ان کے غلاموں میں کرے. تو اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگ, تجھے اس کے جنتی ہونے پہ یقین ہے نا, اپنا حشر یزید کے ساتھ تیار. نکل گیا ایک طرف. یزید کی حمایت میں کچھ نہیں ملے گا تو امام کی غلامی میں ملے گا. تو یزید کو بری الذمہ نہیں کہا جا سکتا. حضرت امام حسن کو زہر دلوانے والا, نواسہ رسول کو قتل کروانے والا, اولاد رسول کی بے حرمتی کرنے والا, حرم مدینہ کو پامال اور تاراج کرنے والا, مومنوں کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا, فاسق و فاجر, ظالم و جابر, بد کردار تھا یزید. وہ یزید تھا, وہ پلید تھا, اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں نے چند اعتراضات کے جواب دیے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس ایمان ہے, کوئی بھی مسلمان ہے, وہ کبھی بھی یزید کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں رکھے گا. ہاں, جس کی رگ میں کوئی خرابی ہوگی وہ شاید کرے. یاد رکھنا امام علی مقام حق کے لیے نکلے تھے. وہ محسن ہیں, اسلام کے بھی محسن ہیں اور مسلمانوں کے بھی محسن. آئیے میں نے آپ کو یہ باتیں سنائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے نکلے. لوگ کہتے ہیں شہادت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی نہیں وہ اقتدار کی جنگ. آج کل تو ویسے ہی شہید کے لفظ پر آپ کے ملک میں جو بحث ہو رہی ہے. کوئی ایک سوال ایک اور رہ گیا, اس کا بھی جواب دے دوں کہ بدر والے شہیدوں پر فخر کیا جاتا ہے, مسلمان شہید ہو فخر کیا جاتا ہے, کربلا والوں پر روتے کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ سن لو. بدر میں, احد میں کافروں کے ساتھ جنگ تھی. کربلا میں سامنے وہ تھے جو محبت کے دعوے کرتے تھے, جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا, جنہوں نے دعوت دے کر بلایا تھا, قسمیں اٹھا کر بیعت کی تھی اور پھر غداری کی, اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. انہوں نے آل رسول پر جو ظلم ڈھائے تو ہمیں اہل بیت کی محبت میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کتنے بڑے لوگوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. یہ محبت کے آنسو. اور ابھی آپ سن چکے ہیں حضور نے جب اعلان کیا تھا, جب امام علی مقام کم سن تھے, حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. تو یہ محبت کے آنسو ہیں. یہ وہ رونا نہیں ہے جس کو جھوٹا رونا کہتے ہیں, جو صرف پیٹتے رہتے ہیں اپنے آپ کو, جھوٹا رونا روتے ہیں. یہ وہ رونا اونچی نہیں. اچھا, الشہید لا یجد علم القتل, شہید کو قتل کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں اس پہ گولی لگی, زخم لگے, جسم کٹا, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ کی کھال پر چیونٹی, چیونٹی جانتے, کیڑی چیونٹی, اینٹ, وہ رینگے تو بس اتنی تکلیف ہوتی ہے. جیسے کھال پر چیونٹی چل رہی ہے اس اتنا ہی محسوس ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. کیوں؟
کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ شہید کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے، تو وہ اس کے حسن میں، جنت کے حسن میں گم ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پھلوں کی بجائے ہاتھ کٹ گئے تھے عورتوں کے، ان کو پتا چلا کچھ ہے؟ وہ حسن یوسف میں مگن، ہاتھ کٹنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ تو شہید جنت کے نظاروں میں گم ہوتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے جب بھی جنگ میں جاتے، حضور دعا فرمائے ہمیں شہادت ملے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہمیں تو اسلام یہ کہتا ہے قربانی کے جانور کو بھی بھوکا پیاسا ذبح نہ کرو۔ جن لوگوں نے شہزادہ رسول کو بھوکا پیاسا ذبح کیا، ان کی بدبختی کا اندازہ کرے۔ آج ان کی حمایت کی جائے، کیسے افسوس کی بات۔ امام کو سلام کرنا چاہیے، ان کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام عالی مقام شریعت کو جانتے ہوئے تمام اس کے مرحلے پورے کرتے ہیں۔ جس دن امام مسلم کو کوفہ میں شہید کیا گیا، اسی دن امام عالی مقام مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کے لیے روانہ ہو رہے۔ خط آئے ہیں، تسلی کر لی ہے، یقین ہو گیا کہ لوگ تیار ہیں، امام چلے۔ آپ کے قافلے میں ٹوٹل 82 افراد تھے۔ کتنے؟ 72 مرد، 10 کے قریب عورتیں بچے۔ 72 مرد گنے جاتے ہیں، 82 افراد۔ 2 بیویاں آپ کی ساتھ تھی، بیویاں آپ کی زیادہ تھی، مگر اس سفر میں 2 ساتھ تھیں۔ ایک کا نام شہر بانو اور دوسری کا نام رباب رضی اللہ عنہما۔ 2 بہنیں آپ کی زینب اور ام کلثوم۔ یہ ام کلثوم کون سی ہیں؟ یہ وہ حضرت فاطمہ والی نہیں ہیں، دوسری حضرت علی کی بیٹی ہیں، لیکن بہنیں آپ کی ہیں۔ حضرت امام کی 2 بیٹیاں، بڑی بیٹی مدینہ میں تھی، اس وقت اس کو تکلیف تھی، بیماری تھی۔ چھوٹی بیٹی نام ہے سکینہ۔ کیا نام ہے؟ مگر لوگ سکینہ بولتے ہیں، تو اس لیے اگر میں وہ نام لوں گا آپ کو عجیب لگے گا۔ یہ ایک بیٹی آپ کی کم سن آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت امام کے 3 بیٹے، تینوں کا نام آپ نے اپنے والد کے نام پر علی رکھا تھا۔ بڑے کو پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر، بیچ والے منجلے درمیانے کو علی اوسط اور چھوٹے کو علی اصغر۔ یہ علی اوسط کا لقب ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، ایسے نہیں لقب ملے ہوئے۔ یہ 3 بیٹے، 4 بھتیجے۔ امام حسن مجتبی کی آنکھوں کے تارے، دھیان سے نام سنیں۔ ایک بیٹے کا نام قاسم بن حسن، دوسرے بھتیجے کا نام عبداللہ بن حسن، تیسرے کا نام ابو بکر بن حسن، چوتھے کا نام عمر بن حسن رضی اللہ عنہم۔ ذرا دھیان سے، حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین کے بھتیجے۔ ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام اونچی۔ دشمنوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے؟ اونچی گئی ہے۔ امام حسن اپنے بچوں کے نام حضرت ابو بکر عمر کے نام پر رکھ رہے ہیں، کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ ان میں آپس میں بہت محبت تھی؟ آپ کبھی اپنے بچوں کے نام دشمنوں کے نام پر نہیں رکھتے، یہ محبت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تاریخ ہے، ان کی کتابوں میں بھی یہی نام ہے، بدل سکتے نہیں۔ یہ رونا پیٹنا، یہ لڑائیاں ان کا حصہ ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت تو شیر و شکر تھے، ان میں تو بہت محبت تھی، کوئی لڑائی نہیں۔ اچھا، اب دوسری بات سنیں۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد 9 یا 10 نکاح اور کیے تھے. 30 اولادیں تھیں ان کی. کتنی؟ 17 بیٹے اور 13 بیٹیاں. 5 بھائی آپ کے ساتھ تھے کربلا میں حضرت امام کے ساتھ. ماں کی طرف سے سوتیلے، باپ کی طرف سے سگے. نام سنیں ذرا دھیان سے. عباس بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی رضی اللہ. حضرت علی اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھ رہے ہیں. امام حسن اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھ رہے ہیں. اس سے بڑا پیغام اور کیا چاہیے؟ کسی اور دلیل کی ضرورت رہتی ہے؟ اچھا، امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید، جن کی اولاد آگے زیدی کہلاتی ہے، ان کو کیوں شہید کیا گیا تھا؟ کوئی بتائے مجھے، تاریخ کا کوئی طالب علم. اہل بیت کے امام ہیں امام زید، ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ ان کو صرف اس لیے مارا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی تعریف کرتے تھے. خود شیعہ کہلانے والوں نے ان کو قتل کر دیا کہ تم ان کی تعریف کیوں کرتے ہو. تو یہ بغض ان میں ہے، اہل بیت اور صحابہ میں نہیں تھا. ابھی رشتہ داریاں اور بتاؤں. امام جعفر صادق نام سنا؟ ام فروہ کس کا نام ہے؟ نہیں معلوم؟ ان کی والدہ کا. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جانا ہے. امام جعفر صادق کہتے ہیں، فرماتے ہیں میری جو ماں ایک طرف سے حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے سے، دوسری طرف سے بھی، یعنی وہ دادا اور نانی دونوں رشتے حضرت ابو بکر کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ان کے وہ والدہ کے دادا بھی اور نانا بھی حضرت ابو بکر. تو اگر اس طرح کی باتیں کرو گے تو پھر میرا ایک سوال اور ہے. حضرت شہر بانو کون ہے؟ امام حسین کی بیوی، حضرت زین العابدین کی اونچی آواز لگاؤ والدہ. کب آئی یہ؟ حضرت عمر نے فتح کیا ایران کو. ایران کے بادشاہ کی یہ بیٹی ہیں، شہزادی تھی. جب آئیں تو حضرت عمر نے کہا شہزادی ہے، کسی شہزادے کو دوں گا. حضرت امام حسین کو دی. مال غنیمت میں آئی تھی. اگر حضرت عمر کو مومن نہ مانو تو پھر جہاد نہیں ہوا. پھر مال غنیمت کیسا؟ یہ نسب کیسے ثابت کرو گے؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں ہمیں چھیڑو نہیں. صحابہ اور اہل بیت میں محبت تھی. آج بھی مسلمان وہ ہے جو نبی کے صحابہ سے بھی محبت رکھے، نبی کے اہل بیت سے بھی محبت رکھے. دونوں میں سے کسی کی گستاخی بے ادبی کرنے والا مسلمان رہ سکتا نہیں. بات یاد رہے گی. یہ میں نے آپ کو ان سوالوں کے بھی جواب دے دیے. 3 آپ کے ساتھ چچا زاد تھے، حضرت جعفر بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل. یہ حضرت عقیل کے فرزند. 2 بھانجے حضرت سیدہ زینب کے بیٹے محمد اور عون. ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کے دادا کا نام جعفر طیار. حضرت سیدہ زینب کے یہ 2 بیٹے. یہ عورتوں بچوں کے ساتھ امام کا نکلنا بتا رہا ہے. امام جنگ کے لیے اونچی گئی ہے. جو جنگ پہ نکلتا ہے عورتوں بچوں کو ساتھ لے کر نہیں نکلتا. امام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلنا بھی بتا رہا ہے. آپ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. واقعات بہت طویل ہیں، اگر تفصیل میں جاؤں بڑا ٹائم لگے. فرزدق شاعر عربی کا مشہور، راستے میں ملاقات ہوئی. آپ کے بینوئی حضرت زینب کے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار راستے میں آپ کو جا کے ملے. بھائی سب آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں، آپ نہیں رک رہے، بات کیا ہے؟ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتائیں. بہنوئی تھے، بھائی تھے، قریبی تھے. قسم دی تو آپ نے فرمایا بھائی تم نے قسم دی ہے اس لیے میں تم کو بتاتا ہوں. مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. نانا جان نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے.
مجھ سے ایک اونچی وعدہ لیا ہے اور میں نے نانا جان سے وعدہ کیا اس کو پورا کروں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں. حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے صرف اتنا پوچھا تھا تمہیں بتا دیا، وہ میں اور میرے رب کے درمیان ہے. دل گواہی دیتا ہے نانا نے یہی کہا ہوگا بیٹا گلشن اسلام کو خزاں کا شکار نہ ہونے دینا. آج تیرے خون سے گلشن اسلام کی آبیاری ہوگی اور رہتی دنیا تک یہ پرچم بلند رہے گا. اپنی جان قربان کر دینا، دین کو بگڑنے نہ دینا. امام علی مقام جا رہے، مقام حاجر پر جب آپ پہنچے تو آپ نے اپنے ایک ساتھی قیس بن مسہر السیداوی، 50 کے قریب آپ کے دوست مرید رفقا ساتھ تھے، ان میں سے قیس کو آپ نے خط لکھ کر کوفہ بھیجا کہ میں چل پڑا ہوں، راستے میں ہوں، کوفے والوں اپنے وعدے پہ قائم رہنا، میں آ رہا ہوں. راستے میں ادھر سے ابن زیاد کو خبر پہنچ گئی تھی کہ حضرت حسین چل پڑے ہیں. راستے میں اس نے ناکہ بندی جگہ جگہ، اس کے جاسوس اس کو مسلسل اطلاع دے رہے تھے کہ یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک. اس قیس کو انہوں نے پکڑ لیا، ابن زیاد کے پاس لے گئے. قیس کا جب پتہ چلا کہ امام کی طرف سے آیا ہے، ابن زیاد نے اس کو کہا کہ امام کو برا کہو، اس کے باپ کو برا کہو اور اعلان کرو کہ امام غلط ہے. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا میں امام کو بھی سچا مانتا ہوں، ان کے باپ حضرت علی کو بھی سچا مانتا ہوں، تو برا ہے، تیرا باپ برا تھا. اس ابن زیاد کو جب اس کے منہ پر بھرے دربار میں کہا، اس نے ان کو قتل کر دیا. یہ آپ پر نثار ہو گئے. ان کی بھی اطلاع امام کی طرف آ رہی تھی. 4 آدمی راستے میں امام سے ملے، کوفہ سے آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ حالات بدل گئے ہیں، لوگ بڑی بڑی رشوتیں لے کر، جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے وہ رشوتیں لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں، آپ کے مقابلے کے لیے لشکر تیار ہو رہا ہے. راستے میں ہی آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. ابھی تو خط آیا، اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، یہ عقیدت کا حال، اور اب ہم سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا. ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، سب نے یہی کہا کہ قدم پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے. اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا، ہمیں جانا چاہیے اور جا کر حالات دیکھنے چاہیے. امام علی مقام آگے بڑھتے رہے، تقدیر انہیں کشاں کشاں کربلا کی طرف لے جا رہی ہے. سکتے تھے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے. کیوں نہیں پلٹے؟ کیونکہ ان کے پیش نظر کرسی نہیں تھی، اسلام تھا، عظمت اسلام تھی. بار بار بتا رہا ہوں، آپ نے فسق و فجور کے خلاف جہاد کیا. آج زبانی کلامی محبت کے دعوے بہت ہوتے ہیں، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. آج چند رسموں کے بجا لانے سے امام سے محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. راہ خدا میں عظمت اسلام کے لیے ہم بھی کریں وہی جو کیا ہے حسین نے رضی اللہ تعالی. حر بن یزید ریاحی 1000 کا لشکر لے کر مسلح سواروں کے ساتھ آپ کو راستے میں ملا اور کہا جی میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں. فرمایا ہمارا قصور، ہماری خطا، جرم. اس نے کہا جی مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے امیر وقت، بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے. فرمایا بغاوت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کو ووٹ دے دیا جائے اور پھر ہم اس سے غداری کریں، اس کو بغاوت کہتے ہیں. ہم نے تو یزید کو امیر تسلیم ہی نہیں کیا، پھر بغاوت کیسی؟ تو اس نے کہا پھر آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے تھیلے منگوائے خطوط کے، کوفہ والوں کے خطوط، یہ دیکھو. اس نے جب خطوط دیکھے اس نے کہا مجھے یہ باتیں معلوم نہیں ہیں، یہ سارا کچھ جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں یہ میرے علم میں نہیں. آپ کوفہ ہی جا رہے ہیں، میں نے آپ کو پکڑ کے کوفہ ہی لے جانا تھا، تو میں آپ کو گرفتار تو نہیں کروں گا مگر کسی اور طرف جانے بھی نہیں دوں. چونکہ وہ ازلی طور پر نیک بخت تھا، سعید تھا، تو جب کبھی نماز کا وقت ہوتا وہ الگ اذان جماعت نہیں کراتا تھا، امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. یہ اس کی سعادت کی ایک نشانی تھی. 2 محرم 61 ہجری 1374 سال پہلے
61 ہجری 2 محرم جمعرات کا دن امام کربلا پہنچے۔ میدان تھا، ابھی کوفہ کچھ فاصلے پر تھا۔ کسی سے پوچھا یہ جس میدان میں ہم کھڑے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ بس کربلا کا لفظ سننا تھا۔ فرمایا یہی ہماری شہادت گاہ، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، اور نعش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ جب امام نے ایسا کلام کیا، آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا میرے والد گرامی جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے اسی میدان میں رکے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا یہ وہ سرزمین ہے، ایک دن میرا بیٹا اس میدان میں آئے گا، یہاں ان کے اونٹ ہوں گے، یہاں ان کے خیمے ہوں گے، یہاں ان کی قتل گاہ ہوگی۔ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا صبرن یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا تھا ابو عبداللہ کون ہیں اور آپ ان کو صبر کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ایک دن وہ یہاں دشمنوں میں گھرا ہوگا، میں اس کو صبر کی تلقین کر رہا ہوں۔ یہ وہی جگہ ہے۔ امام علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ فرمایا بیٹا بالکل حق پر ہے۔ تو ان کا پھر ہمیں ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پھر خوف کیسا؟ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم پوری طرح جواں مردی کا مظاہرہ کریں گے۔ خیمے لگانے کا حکم دیا، خیمے لگ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب پریشان ہو رہی ہیں، جب میخ گاڑی جاتی ہے تو خون نکلتا ہے، یہ تو خونی زمین ہے۔ فرمایا میری بہن اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، اب یہیں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ حضرت امام علی مقام وہاں قیام کرتے ہیں۔ ادھر کوفے میں اطلاع پہنچ چکی، امام حسین آ گئے ہیں، کربلا پہنچ گئے ہیں۔ ایک طرف نہر فرات، یوفریٹی یا یوفریٹ انگلش والے کہتے ہیں، وہ بہ رہی ہے۔ آپ نے خیموں کے پیچھے خندق کھود دی، ان میں آگ لگا دی تاکہ کوئی پیچھے کی طرف سے خیموں پر حملہ نہ کرے۔ یہ 72 مرد اور 10 عورتیں بچے، ٹوٹل 82 افراد ہیں۔ ان کے مقابلے پر 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ کیوں؟ کیا جرم ہے کہ یزید کی بیعت نہیں کی؟ کیوں بیعت نہیں کی؟ کہ وہ امامت کے لائق نہیں۔ شریعت کا اصول ہے جو فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اس کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی وجہ سے کاروبار مملکت پر اثر پڑتا ہے تو اس کا بدلنا ضروری ہے، ورنہ سب گناہگار ہوں گے۔ امام کا صرف یہی جرم ہے نا کہ وہ حق کی بات کر رہے ہیں۔ سوار اور پیادے مقابلے پر آ رہے ہیں۔ اس کا امیر سالار بنایا گیا عمر بن سعد کو۔ بہت سے لوگوں کو یہاں پر بھی تکلیف کہ یزید بھی صحابی کا بیٹا، عمر بن سعد بھی صحابی کا بیٹا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں بیٹا خراب ہو جائے تو باپ پر الزام اونچی کہیں نہیں آتا۔ نوح علیہ السلام کی مثال سامنے، یہ اگر بچے خراب ہو گئے تو باپ پر کوئی الزام نہیں آتا۔ اس کو رے
پرانا نام ہے تہران کا، ایران کا دارالخلافہ، اس کا گورنر کی حیثیت سے تقرر نامہ ملا ہوا تھا، اپوائنٹمنٹ لیٹر۔ اس کو ابن زیاد نے بلا کے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ایران جا رہا ہوں، مجھے وہاں کی گورنری ملی ہے۔ اس نے کہا پہلے کربلا میں جا کے نواسہ رسول کا مقابلہ کرو۔ عمر بن سعد نے کہا اچھا جی، اگر یہی بات ہے تو میں نواسہ رسول کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا پھر وہ گورنری کا لیٹر واپس کر دو۔ اس نے کہا وہ بھی واپس نہیں کروں گا۔ اس نے کہا دونوں میں سے ایک بات طے کرو، گورنری چاہیے یا نہیں؟ اگر چاہیے تو پھر حسین کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ورنہ لیٹر واپس کرو۔ اس نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ اس کا بھانجا تھا حمزہ بن مغیرہ، اس کو پتا چلا، وہ اس کے پاس آیا، ماموں بہت اچھا کیا تم نے جواب دے دیا، یہ تو رے ہے پوری دنیا کی روئے زمین کی حکومت ملے تو چھوڑ دینا، نواسہ رسول کے مقابلے پر نہ جانا۔ اس نے کہا بھانجے تم نے بہت اچھا مشورہ دیا، میں ایسا ہی کروں گا۔ ساری رات یہ تڑپتا رہا ہے، رے کی گورنری تو مجھے بہت پسند ہے، وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ ایک طرف نواسہ رسول ہے، اگر ان کو قتل کروں گا تو دوزخ ملے گی، رہ جاؤں گا تو عیش ملے گا۔ ساری رات پریشان، صبح ہوئی، ابن زیاد کے پاس آیا، لیجئے جی میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیٹر واپس کرو۔ کہنے لگا لیٹر بھی نہیں دوں گا۔ اس نے کہا پھر یہ تو وہی بات ہو گئی، جاتے ہو یا نہیں؟ یہ اس کی بدبختی، یہ جانے پہ تیار ہو گیا۔ نواسہ رسول سے مقابلے کی اس نے حامی بھر لی۔ لالچ بری بلا، لالچ لالچ حضور فرماتے ہیں اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ مسلم شریف میں حدیث، لالچ سے بچو، اس نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا ہے، یہی قتل و غارت کا سبب اور یہی حلال کو حرام بنانے والی اور حرام کو حلال بنانے والی، کیونکہ اس میں آدمی کو لالچ میں پرواہ نہیں رہتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے اوپر لالچ غالب آ گئی اور یہ امام کے مقابلے پر آیا۔ عمر بن سعد، حسین بن نمیر، خولی بن یزید، شبس بن ربعی، شمر ذل جوشن، یہ سالار بنا کر بڑے بڑے اشقیاء آ گئے۔ ابن سعد نے کہا مجھے حسین سے ملاقات کرنی ہے۔ آیا، آپ نے ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، امام کے خطبے پڑھو پتہ چلے آپ کو۔ امام فرماتے ہیں اے لوگو، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرنے والا ہو، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرتا ہو، تو دیکھنے والا شخص بقدر طاقت، جتنی اس کی طاقت ہے، قولاً یا فعلاً، عمل سے یا زبان سے، اس کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے، اس دیکھنے والے شخص کو بھی اس ظالم بادشاہ کے مدخل یعنی دوزخ میں داخل کر دے۔ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کا کہنا ماننا شروع کر دیا، اطاعت اختیار کی ہے، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، ملک میں فساد برپا کر دیا ہے، حدود شرع کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا یہ اس کو حلال، جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام ٹھہرا رہے۔ میں بنسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ان کو بدلوں، اور بے شک میرے پاس تمہارے خطوط قاصد تمہاری بیعت کے عہد کے ساتھ آئے کہ تم مجھے دشمن کے سپرد نہیں کرو گے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے، اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ سنو، میرا نام حسین ہے، میں حضرت علی کا فرزند، میری ماں کا نام فاطمہ زہرا، میں نبی پاک کا نواسا، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ، میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ساتھ، میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ۔ اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا،
اپنے عہد و پیمان کو توڑا اور میری بیعت کا حلقہ اپنی گردنوں سے اتار دیا، تو یہ تمہارے لیے کوئی انوکھی بات نہیں، تم میرے باپ اور بھائی اور میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ ایسا کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہے جو تمہارے دھوکے میں آ گیا، تم بد نصیب ہو، تم نے اپنے حصے کو ضائع کر دیا۔ جس نے بد عہدی کی تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ بد عہدی کا وبال اسی کی ذات پر، اور مجھے تو اللہ تم سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کا یہ خطبہ ایک ایک لفظ اس کا واضح کر رہا ہے امام کا مقصد کیا تھا۔ ابن سعد نے کہا کوئی صورت؟ فرمایا میں تمہارے سامنے 3 تجاویز رکھتا ہوں۔ کتنی؟ سنو، اس پہ بھی بہت اعتراض ہوتا ہے، سن لو۔ فرمایا پہلی بات تو یہ کہ مجھے مکہ واپس چلے جانے دو، میں وہاں جاؤں گا، وہاں لڑنا منع ہے، وہاں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ نہیں وہاں بھی میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوگی، مجھے اپنی سلطنت سے، اسلامی سلطنت سے باہر کسی اور ملک کی طرف جانے دو، میں وہاں جا کے دین کی تبلیغ کروں گا، اپنا وقت پورا کر لوں گا۔ اگر یہ بھی نہیں تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، پھر میرے اور اس کے درمیان جو طے ہوگا وہ ہو جائے گا۔ ابن سعد بہت خوش ہو گیا۔ امام نے یہ تجاویز کیوں دی تھی؟ لوگ کہہ رہے ہیں بھاگنا چاہ رہے تھے، امام قتل و غارت سے بچانا چاہ رہے تھے، فتنے سے بچانا چاہ رہے تھے، ان کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، کل کو یہ نہ کہو ہمیں کوئی راستہ نہیں اور ملتا تھا۔ امام ان پر اتمام حجت کر رہے تھے، بھاگنے کی کوشش۔ امام بھاگنا چاہتے تو تم ان کو ڈھونڈ سکتے نہیں تھے۔ ابن سعد بڑا خوش ہو گیا، ابن زیاد کے پاس گیا، یہ 3 شرطیں ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ان میں سے کسی ایک پر عمل کر لیں، لڑائی سے بچ جائیں۔ ابن زیاد نے بھی کہا باتیں تو اچھی ہیں۔ بیٹھا ہوا تھا شمر پاس، کہنے لگا اصل میں یہ ابن سعد لڑنا نہیں چاہتا، یہ عمر بن سعد پہلے دن سے ہی ہچکچا رہا ہے، تم لشکر کا سالار مجھے بنا دو، پھر دیکھو۔ ابن سعد کو ایک موقع اور ملا تھا بچنے کا، مگر اس نے شمر کو کہا نہیں میں ہی کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے ابن زیاد نے کہا ان کے ساتھ صلح کی شرطیں نہ بناؤ، ان سے کہو یا تو یزید کی بیعت کریں ورنہ لڑنے کو تیار ہو جائیں۔ امام نے جواب دیا یزید کی بیعت کر کے زندہ رہنا ذلت ہے، میں عزت کی موت اختیار کروں گا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ امام نے عظمت کو اختیار کیا، عزیمت کو اختیار کیا۔ ابن زیاد کی طرف سے آرڈر آیا کہ ان پر سختی کرو، گھیرا تنگ کر دو۔ محرم کی 7 تاریخ سے نہر فرات پر 4000 لگا دیے گئے کہ امام کو پانی بھی نہ دو۔ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب پئیں چرندو پرند، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ ظالم کس پر پانی بند کر رہے ہیں؟ جس کے نانا مالک کے کوثر، جس کے بابا ساقی کوثر۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا ان پر پانی بند کر کے کل کوثر کے جام کیسے پئیں گے، مگر کوثر کے جام ان کے نصیب میں ہوتے تو وہ ایسی بری حرکت نہیں۔ امام نے پھر تقریر فرمائی، اپنا حسب نسب بتایا، فرمایا میں نے تم میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جس کا تم نے مجھ سے بدلہ لینا ہو، کسی مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے آیات سنائی، احادیث سنائی، کوئی اثر نہیں ہوا، مورے لگ چکی تھی۔ آنکھیں اگر